ابو بکر سے بہت محبت تھی، پھر بھی بیان کر دیا کہ لو اتخذت غیر اللہ خلیلا، اگر خدا کے سوا مجھے کسی سے زیادہ محبت ہوتی، اگر خدا کے سوا اگر کہا، لاتخذت ابا بکر، میں ابو بکر سے کرتا، لیکن ابو بکر کی محبت مجھے بہت ہے لیکن خدا سے زیادہ نہیں ہے، اتنی محبت اور بہت ہے۔ حبیب ابو بکر کو گالیاں دینی چاہیے، ٹٹی میں نام لکھنا چاہیے۔ نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا چاہیے۔ اپنی اولادوں کے نام لکھو، شیعہ سنی بریلوی نہیں بننا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ دیسی قادری نہیں بننا، یہ مدرسے ہیں، علماء کے رستے ہیں۔ بات ختم ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ اگر ان کی محبت آقا کی زیادہ ہے خدا کے بعد، تو پھر تم بریلی دیوبندی جو بھی بنو، لیکن جہاں خدا کا قرآن آ جائے یا نبی کی حدیث آ جائے، وہاں کسی کو سامنے نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے باتیں میں کرتا رہتا ہوں، محبت جو سی ہے یہ کہیں بھی ہو جائے یہ بہت مصیبت بن جاتی ہے یا بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ تو محبت خدا کا ہی حق ہے، اور اس کے بعد نبی کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے۔ دوسروں کی محبت حدود کے اندر، اور خدا رسول کی محبت حد سے باہر۔ ہاں تو یاد رکھیں، اپنے اولادوں کا نام رکھیں، ابو بکر رکھیں، عمر رکھیں، عثمان رکھیں۔ امام باڑے جو بنائے ہیں، کیوں تم نے بنائے ہیں؟ خدا نے کتنا غضب ان پہ نازل کیا، وہاں لوگوں کو بغض سکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو برا کہو، ابو بکر کو، ان کو کھل کے کیوں نہیں بولتے؟ چھپ کے کیوں بولتے ہو اگر تمہارے پاس حق ہے؟ کیونکہ خدا رسول کے حق میں رعایت نہیں دینی چاہیے، خدا رسول کے حکم کو نہیں چھپانا چاہیے۔ یہاں شیعہ سنی بریلی نہیں بننا، ہمارا درس دنیا سے علیحدہ ہے، ہمارا درس عشق ہے، حقیقی عشق۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو شیعہ سنی بریلی نہیں بننا، یا وہاں اجتہادی مسئلے ہوتے ہیں، مذہب بنایا جاتا ہے جہاں تم کو قرآن سے دلیل نہ ملے یا حدیث سے نبی پاک کی بات نہ ملے، پھر مذہب جائز ہے، مذہب بنانا پڑتا ہے۔ لیکن جہاں قرآن حدیث مل جائے وہاں مذہب نہیں ہے، مذہب اللہ اور عشق رسول۔ تو یہ میں نے آپ کو سکھانا تھا۔ تو خدا کرے اگر محبت کا عنصر کسی میں نازل ہو تو خدا کرے وہ اللہ کا عشق ہو، نبی کا عشق ہو، کسی کا عشق نہ ہو۔ اور کسی کوئی محبت ہو تو وہ محبت خدا رسول کے معاملے میں آسان اور ارزاں ہو جائے کہ اس محبت کو خدا اور نبی پر قربان کر سکتا ہے، اولاد کو قربان کر سکتا ہے، ماں باپ کو قربان کر سکتا ہے، لیکن خدا رسول کو کسی پر قربان نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ہاں تو بس یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ مذہب جو نکلے ہیں یہ حد سے نہ اس میں بڑے، گمراہ ہو جاتے ہیں، کافر ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیا تمہاری محبت ہے آل محمد سے؟ تم آل محمد کہہ کے محبت کہتے ہو، حسین سے محبت ہے، ابو بکر کو گالی دیتے ہو، حضرت عمر کو گالی دیتے ہو، آقا جی سے غلط باتیں نکلتی۔ آقا جی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ آقا نے 2 بیٹی حضرت عثمان کو دی، مرتی جاتی 4 بھی ہوتی میں عثمان کو دیتا۔ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی آقا نے، بلا کر مرو ابا بکر، ابو بکر کو بلاؤ۔ گالیاں دینی چاہیے، ایسا مذہب، اس طرح مذہب پہ نہیں چلنا ہے۔ شیعہ سنی بریلی ضرور بنو، لیکن وہاں بنو جہاں تم کو قرآن نہ ملے یا نبی کریم کی بات نہ ملے، کیونکہ نبی کریم کو سب کچھ پتہ تھا میرے بعد ایسے ہوگا۔ آپ کے وقت نہیں ہوا لیکن پہلے بتا دیا، کہا لا تسبوا اصحابی، کہ ان میں بھی اختلاف ہے، ہمیں کیا دخل ان کے اختلاف میں، وہ جانے، آقا جی جانے، ہم کیوں بیچ میں گھسیں جب آقا جان ان سے محبت کرتے ہیں۔ کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، کوئی دے تو نہیں رہا تھا، پتہ بعد میں دیں گے۔ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، تم میں سے کوئی پہاڑ جو جبل احد پہاڑ ہے، اتنا سونا خرچ کرے، میرا صحابی ایک لب خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اس کی لب پہاڑ کے سونے سے خرچ سے بڑی ہے۔
اتنی ان کی قدر عظمت ہے خدا کے ہاں اور حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاں۔ مذہب کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہاں جہاں قرآن کا تم کو قائد نہ ملے، نبی کریم کی کوئی بات نہ ملے۔ آپ نے کہا یہودی میں فرقے ہوئے، نصارہ میں فرقے ہوئے، میری امت میں اس سے زیادہ ایک فرقہ ہوگا، 73 ہوگا، سب جہنم میں جائیں گے، مگر وہ بچے گا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ جو تم میں سے زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ مِنْكُمْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلافات دیکھے گا، لیکن کہا امت کو میں تم کو ایک بات بتاتا جاتا ہوں، لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا قرآن اور میری بیان، میرا حدیث، اس کو نہ چھوڑنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لوگ گمراہ ہو گئے نا، کوئی قرآن کو چھوڑ دیتے، حدیث کو چھوڑ دیتے، ہمارا مذہب شیعہ ہے، ٹھیک ہے شیعہ رکھو، ہمیں بریلی رکھو، دیوبندی رکھو، کوئی حد نہیں، لیکن جہاں قرآن ملے، حدیث ملے، تو آقا کے سامنے مذہب رکھنا چاہیے، آقا کے سامنے مذہب، کلام سب ختم۔ مذہب کی وہاں ضرورت ہے اور پڑتی ہے جہاں قرآن حدیث سے تم کو پتہ نہ چلے تب۔ اس لیے ایک صحابی کو بھیجا یمن میں، کہا جاؤ تم حاکم ہو وہاں، لیکن بما تحکم، کیسے حکم کرو گے؟ کہا اللہ کے قرآن کو دیکھوں گا، پھر اس سے بات کروں گا۔ کہا قرآن میں پتہ نہیں چلا تم کو، پہلے قرآن دیکھا۔ کہا حدیث شریف، آپ کی حدیث شریف کو دیکھوں گا۔ کہا اس میں پتہ نہیں چلا، قرآن حدیث تم کو نہیں مسئلہ پتہ، پھر کیا کرو گے؟ کہا اجتہد برأیی، پھر میں اجتہاد کروں گا، کہ اندازہ کروں گا پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے بھیج دیا، پہلے قرآن حدیث، پھر جب قرآن نے کہہ دیا ابو بکر سے محبت ہے، حضرت عمر سے کے متعلق 12 دفعہ موافقت قرآن میں آیا ہے، حضرت عثمان کی تعریف آئی ہے، حدیث میں آئی ہے جی، ان کو گالیاں دینا، ایسی جگہ مذہب بنانا چاہیے؟ یہ تو مرتد ہو کے مرنا ہے، آقا کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے، صحابہ کے اختلاف میں دخل نہیں دینا ہے۔ وہ جانے حضرت تم کیوں کہتے ابو بکر خلافت پہلے لی، تم کیوں کہتے باغ فتح؟ جب آقا نے محبت کی، جو کیا نہیں کیا وہ جانے، آقا جانے، آقا ان سے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، جو مرضی وہ کریں، جو کیا ہمارا دخل اس میں نہیں ہے۔ حضرت عثمان کو کیوں برا کہتے ہو؟ قبیلہ پروری کی کیوں ایسے بھونکتے ہو؟ بڑی بڑی جماعتوں والے، میں نام نہیں لیتا ہوں، لاکھوں کو پیچھے لگایا ہوا، اور بیچ میں حضرت عثمان کو برا کہتے ہیں، کہتے ہیں غلطیاں کی۔ آقا نے محبت کی، تم کو دخل دینے سے غلطیاں کی نہ کی، جب آقا کو قبول ہے وہ ہم کو بھی قبول ہے۔ تو ان چیزوں میں نہ جائیں، یا آپ کو امام باڑوں میں یا کوئی علیحدہ بات کرے، جو نبی کی زبان سے نکل جائے یا قرآن میں آ جائے، وہاں تم نے کسی کو نہیں ماننا ہے، اندھا ہو کے قرآن کو ماننا ہے، اندھا ہو کے حضرت محمد مصطفیٰ کو ماننا ہے، اور کسی کو اندھا ہو کے نہیں ماننا، ضرور کہاں سے بولا، کیوں بولا، کیا دلیل ہے، لیکن قرآن میں آ گیا دلیل نہیں، قرآن میں آ گیا بس خلاص، نبی جی نے کہا بس خلاص۔ جیسے ایک صحابی تھا، بہت محبت کرتا تھا، ہر چیز لکھتا تھا جب آپ وہ بات کرتے تھے، دوسرے کا ہر وقت مت لکھا کرو، یعنی اس نے احتیاطاً کا، ہو سکتا ہے کبھی انسان سے کمی بیشی نکل جائے کوئی بات، تو آقا سے بھی اس نے ایسے خیال آیا اس کو نکل جائے کوئی بات غصے میں، تو وہ نکل جاتی انسان سے۔ آقا عام انسان کی طرح تو نہیں تھے، آپ کا تو امتیاز تھا، آپ نے بلا کے کہا میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، جو میرے منہ سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے، لکھ لیا کرو۔ جیسا بھی آقا نے ابو بکر کی تعریف کی، حضرت عمر کی تعریف کی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، آقا نے عثمان کی تعریف کی، عثمان ایک دفعہ نہیں تھے، کہا کہاں ہے بیٹھتے رہتے، کہا عثمان یہاں نہیں، کہا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا اس کی بیعت ہو گئی۔ بتاؤ، ان کو پوچھو اس کو گالیاں کیوں دیتے ہو جب خدا رسول غلط کہتے ہیں؟ ساری دنیا، سارے انبیاء ایک طرف، حضرت محمد ایک طرف، اگر اس پر چلو گے تم کو فائدہ۔ میں کھلا کہتا ہوں، میں کہ یہ فرقے بازی کوئی نیا مذہب لے کے نہیں، میرا مذہب ایک ہی مذہب ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اختلاف کے بھی نہیں گھسنا ہے، خاصتاً صحابہ کو برا بھلا کچھ بھی کیا ہو، ان کو قبول ہے، ہمیں قبول ہے،
اس کے علاوہ کوئی اور بات کرے، سنی شیعہ بریلی کوئی بھی، اس بات کو سوچنا ہے کہاں سے کرتا ہے، کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے، کیوں یہ بات کی. لیکن پتہ چلے آقا نے کہا بس پھر نہیں کچھ کرنا. استغفر اللہ، آدمی نماز بھی نہ پڑھے نا، اگر آقا نے کہا ہے نا یہ اچھا، آپ کے اچھا ہے. وہ لوگوں کو قتل بھی کرے آپ کے اچھا، آقا کی زبان سے اگر نکلا ہے ان کے پیچھے اندھا ہو کے چلے. بولو انشاءاللہ. ان باتوں کو یاد رکھیں. شیعہ سنی بریلوی نہیں بننا، دیوبندی. یہ وہاں بننا جہاں قرآن حدیث سے تم کو پتہ نہیں چلا، پھر اندازہ کرو شیعہ بننے بریلوی بننے، جہاں مرتے ہو مرو. ہم نے تو یہی طریقہ جو آقا جی نے خود بتایا ہے کہ لن تضلوا بعدی، تم کبھی بھٹک نہیں سکتے. نصارہ میں فرقے ہوئے، یہودیوں میں ہوئے، میری امت میں بھی ہوں گے، لیکن وہ نجات پائے گا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ان کے افضل صحابہ ابو بکر اور عثمان علی، یہ افضل ہیں، اور باقیوں کو بھی مانو. وہ کہتے بیچ میں منافق تھے لیکن ہم ان کو نہیں جانتے، اگر ہے بھی تھے تو خدا جانتا ہے. لیکن جن کا نام رسول اللہ نے لیا، قرآن میں آیا، وہ تو نہیں ہو سکتے نا، ان کے علاوہ ہو سکتے ہیں. تم ان کو کیوں کہتے ہو جن کی تعریف قرآن میں آ گئی اور جن کا نام زبان مصطفیٰ پہ آ گیا. خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، احتیاط کریں. لوگ بہت ایمان کھو دیتے ہیں، ان کو علیحدگی بٹھا کے باتیں سکھاتے ہیں. علیحدگی ہو یا نہ ہو، بس آپ کے دل میں یہ چیز مضبوط جم جائے کہ آقا نے اگر کوئی بات کیا قرآن میں آ گئے، میں اندھا ہو کے چلوں گا، سوچوں گا نہیں، اس میں یہ ہوا نہیں سنوں گا. ہاں، اس کے سوا کوئی بات کرے، شیخ یاسین، شیخ امین یا کوئی، ان کی باتیں ہوں، سوچوں گا کہاں سے کی، کیسے کی، کیا ہے. اگر وہ بات ریڈیو میں آتی ہے، ٹیلی ویژن شیخ امین سے آتی ہے، لیکن ہے بات وہ آقا کی ماننا ہے، کیا اخبار میں ہے یا قرآن میں ہے، کیا شیخ امین نے کہا یا کسی ٹی وی میں آیا. کئی تو انہوں نے نا، تم نے مان لینی ہے، تم نے ان کو دیکھنا اور کچھ نہیں دیکھنا ہے. تو ٹھیک ہے، پکے ہو گئے ہو، عشق کے بندے، پکے غلام مصطفیٰ انشاءاللہ.